from New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. صاحبوں، پہلے 3 اہم خبروں کی ہیڈ لائن اور پھر ایک ٹاپک ایسا ہے جس پہ ذرا تفصیل سے بات کریں گے۔ پہلی خبر، چین نے امریکہ پہ 84% ٹیرف لگا دیا۔ اس کے مقابلے میں امریکہ نے چین پر 104% ٹیرف لگا دیا، اور ایک صاحب کا کہنا تھا کہ امریکہ کو 500% ٹیرف لگا دینا چاہیے۔ اچھا دیکھیے، بگ بوائز کی اس ٹریڈ وار میں پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے اور پوری دنیا متاثر ہوگی۔ دنیا کس طرف جا رہی ہے، یہ کیا چلن ہے، آپ نے نہیں سوچا تھا، ہم نے نہیں سوچا تھا۔ ہی نوز ایوری تھنگ، وہی سب کچھ جانتا ہے، اسی کے حکم سے ہوتا ہے۔ اب بہت فاسٹ پیس سے بربادی جو ہے وہ دنیا اس ڈائریکشن میں جا رہی ہے۔ ابھی خیر یہ ایک لمبا ٹاپک ہے، اس پہ کبھی بات ہو سکتی ہے۔ اچھا، دوسری خبر، کیا صدر ٹرمپ اسرائیل کو ایران کے ایٹمی اثاثوں پہ حملہ کرنے کی اجازت دے دیں گے؟ وہ تو جنگ کے خلاف ہے، میں نہیں سمجھتا ایسا کریں گے، لیکن یہ چیز بہت ہوا پا رہی ہے اور ڈسکس ہو رہی ہے۔ آپ تفصیل خود جان سکتے ہیں جا کر۔ اور تیسری خبر، ایک خوشی کی خبر ہے کہ پاکستان کی ویمن کرکٹ ٹیم نے آئرلینڈ کی ٹیم کو 38 رن سے شکست دے دی۔ مرد تو ہمارے کمزور ہیں، اور ان میں تو یہ ہمت ہوتی نہیں کسی کو ہرا سکیں۔ چلیے، خواتین نے ہرا دیا، اسی پہ خوش ہو جائیے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم آج کے بہت ہی اہم موضوع پہ، جس کا تعلق معیشت اور معدنیات سے ہے، اس پر آئیں، اس سے پہلے احسن اقبال صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے، کافی دنوں سے وہ میری نظر میں تھا، آج وہ بہت ان کا اسٹیٹمنٹ یاد آ رہا ہے، تو ذرا اس پہ پہلے بات کریں۔ وہ نون لیگ کے بقرات ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چین کی طرح 9% شرح ترقی اختیار کر لیں تو 2035 تک پاکستان $1 ٹریلین کی اکانومی ہوگا، اور پھر 2047 تک تو ہم $3 ٹریلین کی اکانومی بن جائیں گے۔ بس آپ ہمیں حکومت میں رہنے دیجئے، عمران خان سے ذرا بچا کے رکھیے۔ دیکھیے، ان کی ذہنی صحت پہ شک کیوں کرنا ہو؟ یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے عمران کی حکومت جو 6.2 کی شرح سے ترقی کر رہی تھی، اس کو باجوہ کے ذریعے چھین کر مائنس پہنچا دیا۔ اب وہ شاید 1-2% ہوئی ہے، مائنس تک یہ لے گئے تھے، اور یہ باتیں اور دعوے کر رہے ہیں 9% کے۔ کیا یہ اہل ہیں اس کام کے؟ آپ دل سے یقین رکھتے ہیں اس بات پر؟ اچھا، انہیں کوئی جا کے موصوف کو اتنا تو بتا دے، دیکھیے صاحب، چین کی طرح ترقی ہم بھی کر سکتے ہیں، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، ایسا ممکن ہو سکتا ہے، لیکن پھر ہمیں ان اصولوں کو اپنانا پڑے گا جو چین نے اپنائے تھے۔ ان کے وہاں سال میں 400 سے 500 لوگوں کو گولی ماری جاتی ہے جو کرپشن میں انوالو ہوں، اور گولی جب ماری جاتی ہے تو اس کے پیسے بھی مرنے والے کی فیملی سے وصول کیے جاتے ہیں کہ اس گولی پہ اتنا خرچہ آیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں ترقی کرنا تو ہم ابتدا کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے لیجئے احسن اقبال کو، زرداری کو، نواز شریف، شہباز شریف، ان سب کو لائن سے لگائیے اور اڑا دیجئے، تو یقیناً ہم ترقی کر سکتے ہیں، اور یہ خواب جو ہیں آپ کے، وہ آپ کے جانے کے بعد پورے ہو سکتے ہیں، لیکن عملاً کام کرنا پڑے گا، اور آپ کو تھوڑی سی قربانی دینی پڑے گی احسن اقبال صاحب۔ اچھا صاحب، یہ خبر تو آپ سب کو پہنچ چکی ہے، اور اس کی تفصیل بھی کچھ دوست بتا چکے ہیں کہ پاکستان میں معدنیات جو ہے، کے پی میں جو ہے بہت ہی جو دنیا کے کتنے 17 اہم منرلز ہیں، ان میں سے منرلز ہمارے پاس بھی نکلے ہیں، جس میں بیسنسائٹ، لینتھنم، ہولمیم، کرومیم، سرمیم، اس ٹائپ کی بہت ساری دھاتیں ہیں جو بہت ہی کام کی دھاتیں ہیں، معدنیات ہیں یہ،
کیوں؟ یہ آج کل آپ کے سیل فون سے لے کے ایکس رے تک ہر جگہ استعمال ہو رہی ہیں، اور جو ڈیجیٹل ریولوشن آپ آج دیکھ رہے ہیں، جو اتنا بڑا پوری دنیا میں ایک نئی دنیا آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں ان تمام معدنیات کا بڑا گہرا کام ہے۔ جس کے پاس یہ معدنیات جتنی زیادہ ہوں گی وہ اتنی تیزی سے ترقی کرے گا، اور چائنا نے اس پہ بڑا قبضہ جمایا ہوا ہے، امریکہ کو اس کی بڑی ضرورت ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے، آپ دو قوتوں کے درمیان میں ہیں، آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیے، بہت سوچ سمجھ کے آگے بڑھیے۔ دانتوں کے نام آپ جا کے خود گوگل کر لیجئے، سب مل جائیں گے، کون سی دانت کیا ہے کیا، یہ سب آپ کو مل جائے گی۔ اور اگر آپ بہت ہی اچھا اس کا جاننا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر شہباز گل کے پچھلے دو پروگرام آپ دیکھ لیجئے، آپ کو مکمل ڈیٹیل مل جائے گی۔ میں ان کے بتائے ہوئے اس سے ذرا مختلف پہلو سے اس پہ بات رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ بہت اچھی طرح سے اس کو آپ کو بتا چکے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، یہ وقت ہے کہ بہت سوچ سمجھ کے آگے بڑھو۔ یہ معدنیات کی ڈسکوری فرسٹ اسٹیپ از اے گڈ فارچون، آپ کی قسمت اچھی ہے، یہ نکل آئے۔ سیکنڈ اسٹیپ اس سے زیادہ اہم ہے، جس پہ توجہ دینی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ معدنیات جو ہے وہ آپ کی قسمت بدلنے کا کام بھی کر سکتے ہیں، اور آپ کی قسمت پھوڑنے کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان امور پہ نظر رکھی جائے کہ اختلافات آپس میں نہ بڑھ جائیں، کرپشن میں تیزی نہ آ جائے، آپ کسی بڑی قوت کے زیر نگو نہ آ جائیں۔ یہ سب باتیں آپ کو سوچنی چاہیے۔ کیوں؟ آپ کے پاس کوئی سیاسی استحکام ملک میں ہے نہیں، کوئی بڑا لیڈر ہے نہیں، اور جو حکومت کر رہے ہیں جرنیل، ان کی عقل، ان کے تجربے آپ کے پاس ہیں۔ اچھا، اس پہ بھی میں ابھی آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں۔ دیکھیے، ناروے کے پاس تیل نکلا، انہوں نے اس تیل کو، کیونکہ ان کے پاس لیڈرشپ تھی اور انسٹیٹیوشنز بہت اسٹرانگ تھے، اتنی خوبصورتی سے اس کو انویسٹ کیا، اس پیسے کو، کہ وہ تیل سے بھی زیادہ اس انویسٹمنٹ سے رقم بنانے لگے۔ ان کے مقابلے میں کانگو میں کتنی معدنیات نکلی، لیکن وہاں پہ غربت بڑھ گئی، انتشار بڑھ گیا، جھگڑے بڑھ گئے۔ کیوں؟ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، وہ سوچ نہیں تھی۔ اس پہلو پہ جو میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا، بہت کیئرفل ہو جاؤ اس لمحے میں، یہ والی سوچ ہی نہیں تھی وہاں پہ، جو ہمارے یہاں بھی یہ صورتحال ہے۔ تو ان حالات میں آپ کو بہت زیادہ فوکس چوکس رہنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے نا، آپ کے پاس کاپر، گولڈ، کوئلہ، نمک، کتنی کانیں تھیں، اور آج تک آپ نے ان سے کیا فائدہ اٹھایا ہے؟ کوئی خاص فائدہ اٹھایا ہے؟ بلوچستان، جہاں ریکارڈڈ گولڈ کے خزانے، بلوچستان 50% ذہنی طور سے پاکستان سے علیحدہ ہو چکا ہے۔ 50% لوگ، وہ 50% جو رہ گئے ہیں، وہ بھی میں اپنے دل کی تسلی کے لیے کہتا ہوں کہ نہیں یار، ہم منا لیں گے، کچھ کر لیں گے، کچھ کر لیں گے، اس وجہ سے کہتا ہوں، ورنہ اچھا، اب جو معدنیات یہاں سے نکل رہی ہیں کے پی سے، اب ان کا ذرا دیکھیے کیا کیا جا رہا ہے۔ ابھی شروع سے ہی یہ بات، ان باتوں کو ایمفیسائز کرنا چاہیے۔ دیکھیے، جن علاقوں میں، ایک سے پہلے کہ میں اس طرف جاؤں، آپ کو یاد ہوگا کہ فاٹا کے کچھ علاقے تھے جن کو ضم کر دیا گیا تھا کے پی کے ساتھ۔ یہ کتنا 4-5 سال پہلے کی بات ہے۔ اب جب معدنیات وہاں سے نکلی ہیں تو ان علاقوں میں زیادہ معدنیات ہیں جو فاٹا میں تھے۔ اب پتہ ہے اس بل میں کیا کہا گیا ہے؟ یہ جو بل لا رہے ہیں اس میں بلوچستان اسمبلی میں، اس میں کہا گیا ہے کہ جن علاقوں میں معدنیات نکلے ہیں فاٹا کے، ان کو کے پی کا علاقہ نہیں مانا جائے گا۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ یہیں سے ان کی بے ایمانی اور نیت جو ہے اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ وہ کے پی میں ضم ہو چکے ہیں، وہ کے پی کا علاقہ ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو نہیں مانیں گے۔ اور ان منرلز کو کیا نام دیا گیا ہے؟ اسٹریٹجک منرلز۔ اسٹریٹجک لوکیشن تو ہے پاکستان کی، منرلز جو ہیں وہ بہت کام کے ہیں، اور اس پہ فوج قبضہ کرنا چاہتی ہے، لہٰذا اس کا نام بھی اسٹریٹجک دیں گے آپ۔ اچھا، بہت خوب۔ جن کے پاس وہ زمینیں ہیں جہاں پہ یہ سب منرلز نکلے ہیں، وہاں پہ یہ قانون پاس کیا جا رہا ہے کہ ہم آئیں گے، تمہاری زمین کا دام لگائیں گے، تم یہ زمین ہمیں حکومت کو بیچو، زبردستی بیچو۔ اچھا، یہی ہوتا ہے کہ دیکھیے،
جب کسی بھی ملک میں ایسی بات ہو، کوئی چیز نکلے تو آفر کی جاتی ہے، زبردستی نہیں کی جاتی. اور جو بیچ رہا ہوتا ہے نا زمین، کیونکہ وہاں خزانہ نکلا ہوتا ہے تو اس کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے، اس کو پیار سے منایا جاتا ہے. اور یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ یہاں کہا جا رہا ہے اگر زیادہ بات کی تو وہی پٹائی شٹائی کریں گے اور زبردستی لے لیں گے. ایسے ملک چلتے ہیں. آپ یہ کریں گے، اگر وہ زیادہ قیمت مانگے گا تو دیو، اس سے تو تم کتنا کماؤ گے، لیکن نہیں، تم نے قانون پاس کر لیا، اس کو ہم ماریں گے، پیٹیں گے اور چھین لیں گے. وہی ذہنیت ہے، وہی ذہنیت ہے. طاقت کے استعمال سے مسائل حل کرتے ہیں، جبکہ طاقت خود مسئلہ ہوتی ہے، اور اس کا یہ استعمال جس طرح سے کرتے ہیں وہ تو اور مسائل کو جنم دیتی ہے. اچھا، اب اس کے بعد دیکھیے کیا کر رہے ہیں کہ سب سے اوپر ایک ملٹری کے کوئی جرنیل صاحب ہوں گے، پھر اس کے نیچے حکومت ہوگی کے پی کی، اور وہ بیوروکریسی ہوگی. اچھا، بیوروکریسی جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس قدر کرپٹ بچلن لوگ ہیں پاکستان کی بیوروکریسی میں. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایمانداری سے کام کریں گے؟ بیوروکریٹس جو ہوتے ہیں ان کے پاس ساری فائلز ہوتی ہیں، اور ان کو سب کو پکڑنا مشکل ہوتا ہے کرپشن میں، لیکن بیوروکریٹس کو کرپشن میں جن کے پاس سارا کنٹرول اور ساری فائلز ہوتی ہیں، ان کو تو کرپشن میں پکڑنا اتنا مشکل ہوتا ہے کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ بتائیے کہ مچھلی نے پانی میں تیرتے ہوئے پانی کس وقت پیا، آپ ثابت کریں گے؟ یہ اتنا مشکل کام ہوگا کہ یہ بیوروکریسی کو جو بٹھایا گیا ہے، کیوں بیوروکریسی کو جرنیل آسانی سے ٹیون اپ کرتے ہیں، ان کے کانوں کو پکڑ کے جب جی چاہے موڑ دیں. اور ہر ایک بے ایمان ہے، بدنام ہے، فائلیں سب کی موجود ہیں، جو کہنا نہیں مانے گا اس کی فائل سامنے رکھ دی جائے گی. تو جہاں اتنا خائن سسٹم ہے، پورا معاشرہ بگڑا ہوا ہے، وہاں پہ ایسی مدنیات کا نکلنا اللہ کا کرم تو ہے، لیکن اس کرم کو سنبھالنا اس سے زیادہ اہم بات ہے. اس پہ میں ایمفسائز کر رہا ہوں. اچھا، ایک بات جو آپ ابھی سن رہے ہوں گے میڈیا پہ کہ یہ کے پی کی معدنیات کے سلسلے میں جو بل پیش کیا جا رہا ہے، اس کے لیے علیمہ خان نے بھی کہا ہے اور کچھ اچھے ذہین لوگوں نے کہا ہے کہ اس بل کو روک لو، عمران خان باہر آئیں تو پھر وہ آ کے فیصلہ کریں کہ کیا صحیح ڈائریکشن ہے. کیونکہ آپ کو ایک ایماندار لیڈر چاہیے، ایک نڈر لیڈر چاہیے. اپنے ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بڑی قوتوں سے بھی ڈیل کرنے کے لیے کوئی سچا صحیح دماغ کا آدمی چاہیے. احسن اقبال جیسے یہ جن کی ابھی میں نے تفصیل آپ کو بتائی کہ کہانی سنا دی 9% سے ترقی کر کے یہ وہاں پہنچ جائیں گے، اور پتہ ہے کہ ایسا کچھ ہونے والا نہیں، قوم کو چکمے دینے والے لوگ. تو عمران خان کا انتظار کرنا چاہیے. دیکھیے، میں آپ کو ایک قصہ بڑا لمبا ہے لیکن مختصراً بتاتا ہوں کہ عمران خان کے دور میں سیڈ پالیسی بن رہی تھی کہ باہر سے بیج لائے جائیں تاکہ پیداوار جو ہے اس کو دوگنا کر دیا جائے. اچھا، وہ ایک لمبی بات ہے، تو میک لانگ اسٹوری شارٹ، جب میٹنگ ہو رہی تھی تو اس دوران کہا گیا کہ نہیں، اس میں ISI کو بھی بلایا جائے. بتائیے بیج میں ISI کا کیا کام تھا؟ بیج پالیسی میں ان کو بلایا گیا. اچھا، پاکستان کی وہ بیج پالیسی بھی وہ جو بیج امپورٹ کرتے تھے یا جو کچھ تھا وہ کام دھندہ وہ فوجی چلا رہے تھے. ٹھیک ہے. اب وہ جب آ گئے تو انہوں نے آ کے کہا کہ جب انہوں نے سب کچھ سنا کہ یہ باہر سے خود منگائیں گے اور یہ ایسے پیداوار بڑھانا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں، اس سے ملک جو ہے اس کی سالمیت کو خطرہ ہے، یہ پالیسی فوراً بند کر دی جائے. یار، سیڈ منگانے کے لیے بھی ISI موجود ہے، کیونکہ وہ فوج کے لوگ وہ سارا کام کرتے تھے. انہوں نے کہا یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی یہ بزنس. انہوں نے کہا نہیں، تھریٹ ہے یہ ملک کے لیے، سیکیورٹی تھریٹ ہے. یار، اتنا کنٹرول. اچھا، یہ ایک بات ذہن میں رکھیے. دوسری بات دیکھیے، گوادر کا جو ایگریمنٹ کیا ہوا چائنا سے، اس کو جا کے تفصیل سے پڑھیے گا. وہ ڈاکٹر صاحب اکنامسٹ ہیں، وہ بہت اچھے ڈاکٹر فقیر نام ہے، کیا نام ہے ان کا، نام مجھے نہیں یاد آ رہا. انہوں نے ایک دن اپنے انٹرویو میں کہا تھا، آپ نے کبھی پڑھا ہے گوادر کی جو کلیکٹ ہوگی انکم، اس میں 91% حصہ چائنا کا ہوگا
اور زمین ہماری ہے، بندرگاہ ہماری ہے، ہمارا حصہ 9% ہوگا صرف. یہ ایگریمنٹ ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں. جلد سے جلد، چاہے وہ جرنیل ہو یا نواز شریف ہو یا یہ زرداری ہو، جلد سے جلد ایگریمنٹ کرو، کچھ مال بناؤ. عمران خان کبھی ایسا ایگریمنٹ نہیں کرے گا. اس نے چائنا پہنچ کے کچھ ایگریمنٹ کو کہا تھا کہ نہیں یار یہ تو غلط ہو گئے، ان کو ٹھیک کرو. ان میں سے کسی کے دل میں درد ہوتا ہے کہ جا کے یہ کہیں کہ نہیں ایگریمنٹ غلط ہے، اس میں ہمارا نقصان ہے، تم اس کو کرو؟ ان کا وہ نقصان محسوس ہی نہیں ہوتا، تو یہ کیوں جا کے کہیں گے کہ یہ ایگریمنٹ جو ہے اس کو دوبارہ ری نیگوشیٹ کرو؟ یہ بہت بڑا فرق ہے. اس لیے ضروری ہے کہ عمران خان کا انتظار کیا جائے. اچھا، ایک اور بات جو پیش نظر رکھنی چاہیے، جس پہ کچھ ساتھی غور کر بھی رہے ہیں، اچھی بات ہے، کہ اس کے سیاسی اینگل سے بھی اس کو دیکھیے کیا ہو سکتے ہیں. امین علی گنڈاپور سے اگر عاصم منیر کہیں کہ بس تم یہ بل پاس کراؤ، چھوڑو عمران خان کو، ہم تمہیں رکھیں گے 10 سال تک، تو وہ نہ کریں گے. سوچئے. اگر عاصم منیر امریکہ سے کہیں کہ صاحب مدنیات کا یہ تحفہ قبول فرمائیے، لیکن ذرا عمران خان کے بارے میں خاموشی اختیار کر لیجئے، اور پھر اس کے بعد وہ چاہے تو اس کو ملٹری کورٹ سے پھانسی دلوا دیں. یہ سیاسی پہلو ابھی زیادہ ڈسکس نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ ابھی اور کچھ چیزیں پہلے سامنے آ جائیں، پھر ذرا اور صحیح طریقے سے اس کو جج کر سکیں گے. لیکن یہ پہلو ہیں ضرور، ان کو پیش نظر ضرور رکھیے گا کہ جو چیز جس کو آپ رحمت سمجھ رہے ہیں معدنیات کو، جو الحمدللہ ہیں، یہ آپ کے لیے زحمت نہ بن جائے. یہ قسمت اجاگر کرنے کے بجائے قسمت پھوڑ نہ دیں. کیوں؟ آپ دیکھ لیجیے ہر طرف اپنے مقاصد لیے سیلف اس کے سینٹرڈ لوگ بیٹھے ہیں. کیسے لوٹیں، کیسے دھونس دھمکی سے حکومت کریں، اپنا لیول لگا لیا کہ ہم ایماندار، ہم محب وطن، یہ سب غدار. یہ ان کی پرفارمنس ہے. تاریخ، ہسٹری، کبھی بھی ہو تو آدمی کی ہسٹری دیکھیں، وہ کہاں سے آیا، کیا کرتا رہا ہے. یہ حالات ہیں، بہت فکر کی باتیں ہیں یہ. ان کو سوچئے. اگر میرے خیالات سے آپ اتفاق کرتے ہیں تو اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا. ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، تاکہ کمیونیکیشن جو ہے اس کو بڑھایا جا سکے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.